الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 17واں درس ہے۔ کل جو درس میں آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دوہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ کا۔ اب سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یعنی اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے، ایک بات۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کل کہ اپنی خاص منزلوں میں چلتا ہے، 28 منزلیں ہیں، سورج ان منزلوں میں چلتا ہے، چاند بھی ان منزلوں میں چلتا ہے۔ چاند کی رفتار سورج سے تیز ہے، تو چاند ایک دن میں ایک منزل طے کرتا ہے، اور سورج 13 دن میں یا 15 دن میں ایک منزل طے کرتا ہے۔ تو سورج یہ 28 منزلیں ایک سال میں طے کرتا ہے، اور یہ 28 منزلیں چاند 28 دن میں طے کرتا ہے۔ چاند کی رفتار تیز ہے، سورج کی رفتار ہلکے ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے دہرائی ہے کہ اگلی آیت کریمہ سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس پر آپ کو بتایا تھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ رات مغرب کے ٹائم ہوتا ہے تو وہ کالا دھاگا لٹکا دیتا ہے، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو سفید دھاگا لٹکا دیتا ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو وہ اس فرشتے کے پروں کے سائے میں ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رات جب تاریکی آتی ہے تو اس فرشتے کے پروں کے سائے میں ہوتی ہے، اور جب دن نکلتا ہے تو حراہیل فرشتے کے پروں کے سائے میں دن نکلتا ہے۔ تو اس کے پر کتنے بڑے ہوں گے؟ یہ فرشتہ جو دھاگا لٹکاتا ہے اس کے پر کتنے بڑے ہوں گے؟ اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، تو اس فرشتے کا اندازہ کیسے لگائیں گے جو فرشتہ میں آپ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے روایت کی ہے اس حدیث کو، اور بڑے زبردست طریقے سے اویسی صاحب نے بھی ملک الموت فرشتہ جو ہے اس کا اور آقا علیہ السلام کا جو علم بیان کیا ہے کہ ملک الموت فرشتہ جو ہے وہ خادم ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ فرشتہ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن ایک مرتبہ مجھ پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، پیار کے ساتھ، یعنی اخلاص کا مطلب ہے ایسا نہ ہو کہ کسی نے بولا بھائی درود شریف پڑھو تو پڑھ رہا ہے، اپنے دل سے نکالے درود شریف، جا کے پہنچے مدینے کی دیواروں میں سب گنبد سے جا کے ٹکرائے اخلاص کے ساتھ، المختصر اخلاص کے ساتھ۔ جب بندہ مومن ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سر عرش کے نیچے، اس کا پاؤں ساتوں زمین کی جڑ میں، اس کا سر عرش کے نیچے۔ اب آپ یہ بولے عرش کی طرح آپ سمجھیں گے شاید عرش یہ رہا، ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا مقام ہے جو جبریل امین کی حد ہے، اس سے بھی بہت اوپر ہے عرش، کہ حضرت میکائیل علیہ السلام 10 سال تک اڑتے رہے کہ مولا میں تیرا عرش دیکھوں، عرش دیکھ نہیں پائے، یہ اتنا اونچا ہے عرش۔ تو عرش کے نیچے اس کا سر ہوتا ہے، اور زمین کی ساتوں جڑوں تک، 7ویں زمین کی جڑ تک اس کا پیر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو بندہ مومن ایک مرتبہ آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اب یہ فرشتہ کرتا کیا ہے کہ اس کے ہزاروں پر ہے، ہزاروں پر ہے، بعض روایتوں میں 6000 بھی آیا ہے، ایک روایت میں 18000 پر بھی آیا ہے، المختصر ہزاروں پر ہے اس کے۔ اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے تو نور کے دریا میں غوطہ لگا، تو یہ فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ مارتا ہے۔ جب غوطہ مار کر اس نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے قطرے ٹپکتے ہیں، نور کے قطرے، ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بنا دیتا ہے، اور کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑوں، اربوں، کھربوں فرشتے تیار ہوئے۔ جو بندہ مومن ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کے پر جھاڑنے سے جو قطرے ٹپک رہے ہیں ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اس درود شریف پڑھنے والے پر تا قیامت بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج چونکہ شب جمعہ ہے، ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یطیق و یحب یطاع، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ایک ہے، ایک طاق کہتے ہیں، اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ تو دو تو ہم نے درود شریف پڑھ لیا جو لہٰذا اس کو طاق کرتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو یہ فرشتے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ پھر اس پر کل بات ہو گئی، آگے آیت کریمہ جو کل بیان ہوئی، والقمر قدرناہ منازل حتی، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ میں نے آپ کو بتایا 28 منزلیں ہیں، یہ قرآن میں آیا ہے منازل۔ منازل منزل کی جمع ہے، اور 28 منزلیں ہیں جو چاند طے کرتا ہے، ایک دن میں ایک منزل طے کرتا ہے، 28 دن میں 28 منزل طے کرتا ہے۔ اگر 29 کا مہینہ ہو تو ایک دن کے لیے چھپ جاتا ہے، اگر 30 کا مہینہ ہو تو 2 دن کے لیے چھپ جاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال۔ آپ دیکھتے ہیں جب مہینہ ختم ہونے کو ہوتا ہے بالکل باریک سا ہو جاتا ہے، یا جب ابتدا ہوتی ہے مہینے کی، جب چاند دیکھا آپ نے رجب کا تو کتنا باریک سا چاند ہوتا ہے، تو کھجور کی ڈال یعنی زرد کلر ہے، پرانی سوکھی ہوئی کھجور کی ڈال ہوتی ہے، ٹہنی ہوتی ہے، اس طریقے سے باریک سا یہ چاند نکلتا ہے۔ اس پر بھی بات ہو گئی تھی۔ آج جو آیت کریمہ ہے یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے۔ الشمس کے معنی سورج ہے، اور سورج کو خورشید بھی کہتے ہیں، خورشید کے معنی بھی سورج ہوتا ہے، شمس کے معنی سورج ہے۔ للشمس ينبغي لها، سورج کو نہیں پہنچتا ان تدرک القمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، کہ چاند کو پکڑ لے۔ اب پکڑنے سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ سورج جا کے چاند کو ایسے پکڑ لے، یہ پکڑنے کا مطلب بھی جیسے آپ بولتے ہیں کہ جا رہا ہوں میں آج ہی رات کی ٹرین پکڑوں گا، تو آپ کیا ٹرین کو پکڑ لیتے ہیں ایسے جا کے؟ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹرین کو پار لوں گا اور ٹرین میں سوار ہو کے چلا جاؤں گا۔ میں آج ہی رات کی فلائٹ پکڑوں گا، بائی ایئر جاؤں گا، آج ہی رات کی فلائٹ پکڑوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاز کو ایسے ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے، جہاز میں سوار ہو کے آپ چلے جائیں گے اسلام آباد، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو پکڑنے کا مطلب یہ ہے، ادرک یدرک، ادراک کے معنی پا لینے کے بھی آتے ہیں، پا لینا۔ للشمس ينبغي لها، سورج کو نہیں پہنچتا ان تدرک القمر، کہ چاند کو پکڑ لے، چاند کو پا لے، یہ معنی۔ اب اس کو مفسرین نے تفسیر فرمائی ہے، جہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، گویا سورج کو یہ طاقت نہیں کہ چلتے چلتے چاند کو پالے، چاند کو پالے۔ اب یہاں پر قاضی بیداوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا للشمس ينبغي لها، سورج کو نہیں پہنچتا، جو الشمس پر لام لگایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ نفی کا لام، یہ لائے نفی کا ہے، لام جو نفی کا لایا ہے، اس میں بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا للشمس، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے۔ تو قاضی بیداوی فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے جو لام فرمایا ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ سورج اپنی مرضی سے نہیں چلتا، اسے کوئی اور چلانے والا ہے۔ سورج اپنی مرضی سے نہیں چلتا، اسے کوئی اور چلانے والا ہے، اور جو چلانے والا ہے وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے للشمس فرمایا ہے، ينبغي لها، سورج کو نہیں پہنچتا کہ ان تدرک القمر، کے چاند کو پکڑ لے۔ ایک بات یہ بیان کی،
نعیم الدین مراد آبادی نے یہ بات بیان کری کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے کہ چاند نکلنے کے ٹائم سورج نکل جائے، یعنی رات کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کے وقت سورج نکل جائے، یعنی سورج رات چاند کا وقت ہوتا ہے تو سورج نکل جائے۔ اللہ نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے کہ رات میں چاند نکلے گا اور دن میں سورج نکلے گا، یہ وقت مقرر ہے، تو لہذا سورج چاند کے ٹائم نہیں نکل سکتا جس وقت چاند نکلتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کی حکومت میں دخل دے، سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کی حکومت میں دخل دے، کیونکہ چاند رات کا راجا ہے، اور سورج دن کا شہنشاہ ہے، تو سورج کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ چاند جو رات کا راجا ہے اس کی حکمرانی میں دخل اندازی کرے۔ اگر سورج رات میں آ جائے گا تو چاند پر غالب ہو جائے گا، چاند مغلوب ہو جائے گا، تو چاند تو گیا کام سے، سورج غالب آ جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند جو رات کا راجا ہے اس میں سورج داخل نہیں ہوگا رات میں، اور جو سورج جن کا شہنشاہ ہے اس میں چاند داخل نہیں ہوگا، یہ بات ہے۔ یہاں پر ایک مفسرین یہ بات جو بیان کرتے ہیں یہ سننے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند کو پا لے۔ یہ اس لیے سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند پہلے آسمان پر ہے اور سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاند پہلے آسمان پر اور سورج چوتھے آسمان پر ہے، تو سورج چاند کو کیسے پکڑے گا؟ سورج کے پھرنے کی جگہ اور ہے، چاند کے چلنے کی جگہ اور ہے، تو سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں، اب کسی قول پر غور کریں کہ یہ سورج مفسرین نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر ہے۔ اس زمین سے جو آپ کی زمین ہے، یہ مسجد کی زمین یا گھر کی زمین یا دنیا کی زمین، اس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 500 سال کی مسافت، 500 سال کی مسافت ہے یہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت۔ اچھا، اب آسمان جو ہے اتنا موٹا ہے کہ آسمان کی نچلی تہہ سے اوپری تہہ کا فاصلہ 500 سال کی مسافت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کی مسافت، آسمان کی نچلی تہہ سے اوپری تہہ کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، پھر آسمان کی اوپری تہہ سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، 1500 ہو گئے۔ پھر دوسرے آسمان کی نچلی تہہ سے اوپر بھی آسمان یعنی اوپری تہہ تک 500 سال کا فاصلہ کتنے ہو گئے؟ 2000 سال۔ پھر دوسرے آسمان کی اوپری تہہ سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، کتنے ہو گئے؟ 2500 سال۔ پھر تیسرے آسمان کی نچلی تہہ سے اوپری تہہ تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، کتنے ہو گئے؟ 3000 سال۔ پھر تیسرے آسمان سے لے کے چوتھے آسمان تک 500 سال کا مسافت، کتنے ہو گئے؟ مفسرین نے فرمایا کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے، یعنی 3500 سال کی مسافت ہے۔ ہو سکتا ہے میری کیلکولیشن میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، 3500 سال سمجھ لیں، 3500 سال کی مسافت پر ہے سورج، اور وہاں سے روشنی پھینکتا ہے، ہم زمین پر سوئی تلاش کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں سے روشنی پھینکتا ہے، ہم زمین پر سوئی تلاش کر لیتے ہیں۔ اب یہ سورج اور چاند میں جو روشنی ہے، ذرا آپ احادیث پر نظر ڈالیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل خلائق من نوری، تمام مخلوق، چاند سورج کی بات نہیں کر رہے آقا، فرما رہے ہیں تمام مخلوق، یہ ساری کائنات، چاند سورج ستارے کہکشائیں آسمان و زمین، سب کچھ، کل خلائق من نوری، تمام کی تمام مخلوق میرے نور سے بنی ہے، تمام مخلوق میرے نور سے بنی ہے۔ اور آقا نے فرمایا وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے نور سے بنا۔ تو جو سورج آقا علیہ السلام کے نور سے بنا ہے،
آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ایسے ہی چمک رہا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں چمکتا تھا. نہ آج تک یہ گلا، نہ یہ سڑا، نہ یہ باقی ہوا، نہ اس کی روشنی میں کمی ہوئی. آپ انرجی سیور لاتے ہیں، انرجی سیور کی گارنٹی کتنی سال کی ہوتی ہے؟ 1 سال کی گارنٹی. 1 سال میں پھک گیا تو اپنی کمپنی واپسی نہیں لے گی، پھینک دو اڑا کے. 1 سال اس وقت کا بنا ہوا ہے. آدم علیہ السلام جب تک کائنات بنی ہے اس وقت کا بنا آج تک ایسے ہی چمک رہا ہے اور قیامت تک ایسے ہی چمکتا رہے گا. قیامت تک. قیامت میں جا کے یہ کالا ہو جائے گا، اللہ اس کی روشنی چھین لے گا. ایسے ہی ہوا ہے نا. ادھر شمس کبرت سورہ تکویر کی پہلی آیت کریمہ، اللہ اس کی روشنی کو لپیٹ دے گا. تو یہ سورج بنا ہے رسول اللہ کے نور سے، آج تک ایسے ہی چمک رہا ہے. یہ سورج بنا ہے رسول اللہ کے نور سے، آج تک ایسے ہی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا. تو رسول اللہ کتنے چمکنے والے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج تو میرے نور سے بنا ہے، اور آقا نے فرمایا میں اللہ کے نور سے بنا ہوں. تو رسول اللہ کتنے چمکانے والے ہوں گے. اسی پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ سورج، اسے خورشید بھی کہتے ہیں، یہ چمکا، خوب دھوم سے چمکا. یہ چاند بھی چمکا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب 12ویں کا چاند چمکا، جب 12ویں کا چاند چمکا تو یہ سورج اور چاند کا کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جب آقا علیہ السلام کا چاند چمکا، جب 12ویں کا چاند چمکا، اللہ کا محبوب چمکا، تو پھر یہ سورج بھی کام سے گیا، یہ چاند بھی کام سے گیا. خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور یہ ساری بہاریں، یہ چاند سورج، یہ کائنات جو ہیں، یہ ساری بہاریں رسول اللہ کے لیے. اسے بھی اعلیٰ حضرت نے یوں سمجھا دیا، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. یہ ساری کائنات کی جتنی بھی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں سب رسول اللہ کے لیے. ورنہ ہم جیسے گناہگار کے لیے یہ کائنات کی رونقیں تھوڑی سجائی ہیں اللہ نے. جس کے لیے سجائی ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ نے فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے. ولا الليل سابق النهار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، نہ رات دن پر سبقت لے جائے. رات دن سے پہلے آ جائے، رات دن سے پہلے آ جائے. سبقت لے جانے کا مطلب پہلے آ جانا، جلدی کرنا، کہ رات جو ہے نا وہ دن ابھی نکلا نہیں ہے فوراً رات آ جائے، دن سے پہلے آ گئی، ایسا نہیں. ولا الليل سابق النهار، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے. مفسرین نے فرمایا یعنی کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے سورج، ایسا نہیں ہے، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں. کوئی ان میں سے اپنے وقت سے قبل نہیں آتا. رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے. آفتاب و مہتاب میں سے کوئی دوسرے کے حدود شوکت میں داخل نہیں ہوتا. رات چاند کے چمکنے کا ٹائم ہے تو سورج نہیں آئے گا، اور دن سورج کے چمکنے کا ٹائم ہے، چاند نہیں آئے گا. اور نہ آفتاب رات میں چمکے اور نہ مہتاب دن میں چمکے، اپنے اپنے وقت سے مقررہ پہ چمکیں گے جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی. ہاں یہ دونوں ایک دن جمع ہوں گے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کیے جائیں گے. کہ سورج جب سجدے میں جائے گا، عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، روزانہ سجدہ کرتا ہے. میں نے آپ کو کل بتایا کہ سورج جب ڈوبتا ہے مغرب کے ٹائم تو یہ عرش الہی میں جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اس کو اجازت ملتی ہے تو دوسرے دن نکلتا ہے. ایک دن یہ اجازت مانگے گا اللہ سے تو اللہ اجازت نہیں دے گا، پھر مانگے گا پھر نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. تو سورج مغرب میں ڈوبا تھا تو مغرب ہی سے نکلے گا، تو چاند بھی نکلا ہوا ہوگا، سورج بھی نکلا ہوا ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو وہ دن ہوگا قیامت کی علامتوں میں سے بڑی علامت. یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
اللہ چاند اور سورج کو جمع کرے گا اس دن جب قیامت کی سب سے بڑی علامت ظاہر ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دن پہلے ہے یا رات۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں، بات وہ لوگ پوچھتے نا پہلے مرغی ہے یا انڈا، پہلے مرغی ہے یا انڈا، اب یہ پہلے دن ہے یا رات، یہ بات تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو پتا ہے تو بتا دیں، پہلے دن بنا یا رات؟ پہلے دن بنا یا رات؟ رات، دن بنا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل کس نے دی تھی؟ حضرت مامون نے دی تھی۔ یہ واقعہ مفسرین نے یوں بیان کیا، سارا واقعہ یوں بیان کیا کہ خراسان کے ایک محل میں، خراسان کے ایک محل میں حضرت موسیٰ رضا، حضرت مامون اور فضل بن سہل یہ تینوں دسترخوان پہ جمع تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ رضا نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ پہلے دن بنا ہے یا رات؟ تو سب نے جواب دیا، لیکن کسی نے جواب ایسا نہ دیا جو 100% ٹھیک ہو۔ تو حضرت آپ اس کا جواب بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ رضا سے پوچھا، حضرت فضل صاحب نے پوچھا موسیٰ رضا آپ بتائیے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا پہلے دن بنا بعد میں رات بنی۔ تو انہوں نے کہا اس پر دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سورہ یاسین کی آیت کریمہ پڑھی، بل اللیل سابق النہار، اور رات سبقت نہیں کر سکتی دن پر، تو یعنی پہلے دن بنا بعد میں رات بنی۔ یہ دلیل ہے قرآن مجید سے کہ پہلے دن ہے بعد میں رات، یہی دلیل انہوں نے بھی دی ہے۔ اب یہاں پر اگلی آیت کریمہ ہے، اسی کی جز ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے، تیر رہا ہے مطلب تیر رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک یعنی سورج، چاند، ستارے، سیارے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا یسبحون السبح سے، السبح کے معنی ہے پانی میں تیرنا، ہوا میں اڑنا، پانی میں تیرنا، ہوا میں اڑنا، السبح کے معنی آتا ہے۔ اور یہ بھی معنی آتا ہے کھلی جگہ پر چلنا، کھلی جگہ پر چلنا جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو، جیسے کوئی آدمی سمندر میں غوطہ لگائے اور تیر رہا ہو تو سمندر میں اسے کوئی روک ٹوک ہوتی ہے، کھلا سمندر ہے، تیرتا ہے وہ۔ تو ایسے ہی سورج، چاند اور ستارے، سیارے تیر رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک گھیرے پر تیر رہے ہیں، یعنی کہ ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب یہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آسمان دنیا، یہ پہلا آسمان جو ہے، ابھی اس کو پیدا نہ فرمایا، اس کو پیدا فرمانے سے پہلے ایک دریا پیدا کیا، پہلے ایک دریا پیدا کیا، اسی دریا میں یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے تیر رہے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانے وہ دریا کتنا بڑا ہے کہ سارے سیارے، ستارے اس میں تیر رہے ہیں۔ یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا قول ہے، جسے صاحب حسنات نے بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ اس کشتی کے بارے میں آ رہی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور اس میں نوح علیہ السلام سواریاں لے کر، خواہ وہ جاندار ہوں، عورت اور مرد ہوں، خواہ وہ جاندار جانور ہوں، وہ لے کر حضرت نوح علیہ السلام نکلے۔ آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کل مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک نبی اور تھا اس کشتی میں، وہ کون تھا؟ یہ سوال کا جواب آپ کل ڈھونڈ کے لائیے گا اور لاتے رہیے گا، انشاءاللہ لے آئیں گے۔ ایک نبی اور تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ نبی کا نام کیا ہے؟ اور اتنا مشہور نام ہے کہ آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ بولیں گے تم ہاں نہیں، چلیں انشاءاللہ سوچ کے آئیے گا۔